نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز کی ادائیگی کرو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اور رب تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اصل میں اللہ ہی کی اطاعت کی۔ نماز کے مسائل میں سے دو چیزیں انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے۔ پہلا یہ کہ سجدہ سہو کن وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اس کو کرنے کے طریقے حدیث میں کون کون سے منقول ہیں، اور دوسری بات یہ سیکھیں گے کہ نماز کے بعد کون کون سے اذکار نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ سجدے کی بڑی قسمیں ہیں۔ پہلا سجدہ سجدہ شکر ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب بھی کوئی خبر ملتی اچھی اور خیر کی خبر تو آپ علیہ السلام سجدے میں گر جایا کرتے تھے شکرانے کے طور پر۔ اسی طرح سجدہ نماز ہے، اور پھر نماز ہی میں سجدہ سہو بھی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو شیطان وویلا کرتا ہوا باغ نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اس کے لیے جنت ہے۔ مجھے سجدے کا حکم ہوا تھا، میں نے انکار کیا، اس لیے میرے لیے دوزخ ہے۔ تو سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ صرف اس ایک عبادت کے سبب اللہ کی جنت انسان کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، آپ نے فرمایا جب اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میری 2 رکعت نماز بھی قبول ہو گئی ہے تو پھر یہی عمل میری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ یہ عمل میری زندگی کا آخری عمل ہو تو یہی میری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اسی طرح اور بہت سارے اسلاف، اصحاب اور اولیاء الظام، تابعین سے بہت سارے اس طرح کے اقوال منقول ہیں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے جس آدمی کو نماز میں سہو ہو جائے، غلطی ہو جائے، جو نماز میں بھول جائے، سہو کہتے ہیں بھولنے کو، جو نماز میں بھول جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو وہ شک کو چھوڑ دے اور یقین پر نماز کی بنیاد رکھے۔ یعنی اسے شک ہے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو 4 میں شک ہے، 3 پر تو یقین ہے نا، 3 تو میں نے پڑھی ہیں، چوتھی پہ شک ہے 4تھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو یقین پر بنیاد رکھے اور شک بات کو چھوڑ دے۔ اور پھر نماز کے آخر میں 2 سجدے کرے اور پھر سلام پھیر لے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک وجہ یہ بیان کی ہے سجدہ سہو کی کہ اگر آدمی کو نمازوں کی رکعتوں میں شک ہو جائے تو پھر سجدہ سہو کرے گا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نماز ظہر یا عصر پڑھا رہے تھے۔ نماز عصر کا واقعہ ہے، نبی علیہ السلام نماز عصر پڑھا رہے تھے تو 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھنا تھا، درمیانی تحیات، تو آپ نے وہ تحیات نہیں کیا، کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہو گئے تو صحابہ کرام پیچھے لقمے دیتے رہے، لیکن نبی علیہ السلام نہیں بیٹھے۔ 3ری رکعت پڑھی، 4تھی رکعت پڑھی، 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے سجدے سہو کیے اور اس کے بعد نماز کی تکمیل کر دی۔ دوسرا مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر درمیانی تحیات آدمی نہ پڑھ سکے تو تب بھی سجدہ سہو کرے گا۔ تیسری حدیث، اگر آدمی نے رکعتیں ہی کم پڑھ لی ہوں، 3 پڑھی ہیں اور اسے یقین ہو میں نے 4 پڑھی ہیں، تو تب بھی سجدہ سہو لازم ہوگا، جس طرح کی حدیث کے اندر آتا ہے۔ اچھا، یہ جو نبی علیہ السلام کے سہو کے واقعات ہیں، ان کو جاننے سے پہلے ایک حدیث ضرور جان لیں
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھولتا نہیں ہوں، مجھے تمہارے فائدے کے لیے بلایا جاتا ہے تاکہ امت کے لیے ایک مشعل راہ بن جائے، امت کو معلوم ہو جائے کہ اگر یہ مسئلہ نماز میں ہو جائے تو اس کا حل یہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نماز میں اگر بولا کرتے تھے، سہو ہو جایا کرتا تھا، تو اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نماز کے مسائل بتانا چاہتا تھا، وگرنہ نبی کی ذات اس سے مبرہ ہے کہ نبی بھولے۔ تو آپ نے فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں، بلکہ مجھے اللہ کی جانب سے سہو کروایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے تاکہ تمہارے لیے عملی نمونہ بن جاؤں۔ نبی علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے عصر کی، 4 کی بجائے 3 رکعت پڑھی، سلام پھیر دی، گھر تشریف لے گئے۔ عبداللہ نامی صحابی، عبداللہ ابن وثاق، نبی علیہ السلام کے پیچھے گئے، عرض کیا یا نبی اللہ ہم نے 4 کی بجائے 3 رکعت پڑھی ہیں، تو کیا نماز میں کوئی تخفیف یعنی کمی ہو گئی ہے؟ تو نبی علیہ السلام انتہائی غصے سے اپنی چادر کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے آئے۔ یہ عرب کا شعار تھا کہ جلدی کی حالت میں آتے یا غصے کی حالت میں تو پھر چادر کا خیال نہیں رکھتے تھے، چادر زمین پہ گھس رہی تھی اور نبی علیہ السلام انتہائی غصے کی حالت میں باہر نکلے اور فرمایا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ ہاں 3 رکعت پڑھی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے 4تھی رکعت پڑھی، 4تھی رکعت کے بعد سجود سہو کیے اور پھر نماز مکمل کی۔ اس سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوا کہ نبی نماز کے درمیان گفتگو بھی کر لے تب بھی نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے اگر درمیان میں گفتگو کریں، لیکن نبی نماز کے درمیان گفتگو بھی کر لے تب بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور ایک اور مسئلہ جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی اگر بلائے علیہ السلام تو مومن نماز پڑھتا ہوا بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تب بھی مومن کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز مکمل کر کے دیر سے حاضر ہوئے، فرمایا میں نے آپ کو بلایا آپ آئے نہیں، عرض کیا یا نبی اللہ میں نماز میں تھا۔ فرمایا تم نے قرآن کا وہ حکم نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تاکہ تمہیں زندگی بخش دیں تو تم فوراً حاضر ہو جایا کرو؟ عرض کہ یا نبی اللہ آئندہ نماز پڑھ رہا ہوں گا، آپ کا حکم آئے گا تو نماز چھوڑ کر حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ ہے پیغمبر کا مقام اور یہ ہے نبی کا مرتبہ۔ تو نبی علیہ السلام اگر نماز میں سہو ہوا کرتا تھا تو وہ ہماری ہدایت کے لیے ہمیں معلوم ہو جائے کہ نماز کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے مبارک زندگی کا ایک واقعہ یہ ہے کہ 4 کی بجائے 5 رکعت نماز پڑھ دیں، تو صحابہ کیونکہ بڑے مؤدب تھے، اطاعت گزار تھے، نماز کے بعد عرض کیا یا نبی اللہ کیا نماز میں کوئی زیادتی ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا یا نبی اللہ ہم نے 4 کی بجائے 5 رکعت پڑھی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز 5 رکعت پڑھنے کے بعد 2 سجود سہو کیے اور نماز کو مکمل کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس آدمی نے 5 رکعتیں پڑھی ہوں گی سجدہ سہو کرے گا تو اس کی یہ 5 کی رکعتیں 6 بن جائیں گی، اور اگر اس نے 4 پڑھی ہوں گی تو سجدہ سہو شیطان کے لیے حسرت ہوگا اور افسوس ہوگا۔ تو نماز میں اگر کوئی بندہ بھول جائے، نماز کی رکعتیں کم پڑھے تب بھی اس پر سجدہ سہو بھی ہے اور رکعت کو مکمل کرنا بھی لازم ہے، رکعت زیادہ پڑھ لے تب بھی اس کے لیے سجدہ سہو ہے، اور سجدہ سہو نماز کی تاک رکعت کو جفت کر دے گا۔ اگر درمیانی اتحیات چھوٹ جائے تب بھی سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر رکوع سجود کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرے گا تو تب بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ سجدہ سہو واجب صرف انہی صورتوں میں ہوگا، ان کے علاوہ جتنی بھی باقی صورتیں ہیں تمام صورتوں میں سجدہ سہو کرنا مستحب ہوگا، واجب نہیں ہوگا۔ اگر نہیں کرے گا تو نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن ان صورتوں میں جو حدیث میں منقول ہیں یہ صورتیں پیش آئیں اور سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر نماز سرے سے ہی نہیں ہوگی۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کو یا تو رکعات کی تعداد میں جو ہے وہ غلطی لگتی ہے، یا نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے میں نے پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، یا پھر ایک اضافی رکعت پڑھ لی جاتی ہے یا ایک کم پڑھ لی جاتی ہے۔ زیادہ یہی مسائل انسان کو نماز کے اندر مغالطہ ڈالتے ہیں اور انہی کی وجہ سے سجدہ سہو ہے۔ سجود سہو کے 2 طریقے نبی علیہ السلام سے منقول ہیں۔
پہلا طریقہ یہ کہ آخری اتحیات پر بیٹھیں، پوری اتحیات پڑھیں، بغیر سلام کے 2 سجدے کریں، اور اس کے بعد بیٹھ کر بغیر اتحیات پڑھے سلام پھیر دیں۔ یہ طریقہ اہل ظاہر اور محدثین کا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ وہ بھی نبی علیہ السلام سے بخاری اور مسلم میں منقول ہے کہ آخری اتحیات پڑھیں، اس کے بعد ایک طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، پھر بیٹھ کر اتحیات پڑھیں، اور پھر سلام پھیر کر نماز کو مکمل کریں۔ یہ اہل الرائے کا یعنی فقہا کا یہ اخذ کردہ طریقہ ہے، اور یہ بھی نبی علیہ السلام سے صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو 2 طریقے ہیں سجود سہو کے، اور دونوں درست ہیں، لیکن ہمارے ہاں مروجہ طریقہ ثانیہ اور دوسرا طریقہ ہے کہ جس میں اتحیات پڑھ کے سلام پھیر کے 2 سجدے ہوتے ہیں، اور پھر دوبارہ شروع سے اتحیات پڑھی جاتی ہے، پھر سلام پھیر کے نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔